آؤ تھوڑی دیر کے لیے سامنے سے سامنے سے آؤ اب آئے اے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، دیکھو اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں نبیوں والے کام کے لیے بھیجا ہے، اور قرآن میں اللہ نے ہماری تعریف اسی کام کی وجہ سے فرمائی ہے کہ صاف صاف اللہ نے کہا کہ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم دعوت کا کام کرتی ہو۔ اور رئیس المفسرین یعنی مفسروں کے سب سے بڑے امام نام ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت کی وجہ سے یہ بات طے ہے کہ بغیر دعوت کے یہ امت خیر امت ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر دعوت چھوڑ دی جائے تو پھر یہ امت کے اندر کوئی خیر ہے ہی نہیں۔ نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، ایمان لے آنا، یہ تو پچھلی قوموں میں بھی تھا اور ہم سے اچھا تھا، ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے ہم سے بہت آگے تھی وہ قومیں، لیکن اللہ نے ان کی تعریف نہیں کی۔ اللہ نے تعریف کی تو میری اور آپ کی۔ اس لیے ایک بات سمجھ لو، اس کو تسلیم کر لو کہ ہماری بہتری دعوت کے کام میں ہے۔ اپنی ذات سے دیندار بن جانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اپنی ذات سے دیندار بن جانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ حدیث ہے منتخب میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی پر عذاب بھیجنے کا ارادہ کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ اس بستی میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جو تیری نافرمانی کبھی نہیں کیا، اس نے بہت دیندار ہے، عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جبرائیل جاؤ اسی بندے سے عذاب کی شروعات کرو اور اسی کے اوپر پوری بستی کو پلٹو۔ جبرائیل السلام نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا وہ خود اپنے عمل کر رہا تھا اور لوگ اس کی آنکھوں کے سامنے گناہ کر رہے تھے، اس کے دل پر احساس نہیں ہو رہا تھا۔ اور ایک دوسری حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک وہ قوم اپنی آنکھوں کے سامنے گناہ ہو رہا ہو اور وہ اس کو روکنے کی کوشش نہ کرے۔ ایک بات سمجھ لو کہ میرا تمہارا اپنی ذات سے دیندار بن جانا یہ کوئی کمال کی بات، بلکہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذات سے لے کر قیامت تک آخری آنے والا انسان یہ اللہ کا فرما بردار بنے۔ میری ذات سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائے، اس کی فکر کرنا، بیٹھ کے سوچنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ سنو، حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پونا والے فرماتے تھے کہ میں ایک مرتبہ میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جماعت میں گیا۔ اب ایک مسجد سے دوسری مسجد میں ہم پہنچے، سامان ایک طرف رکھ دیا اور جماعت کے ساتھی استنجا خانے میں، وضو خانے میں چلے گئے وضو کرنے، استنجا کرنے۔ میرا وضو تھا، میں نے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد کی پڑھی اور قرآن لے کر تلاوت میں بیٹھ گیا۔ میرا پاؤ پارا باقی تھا، میں اس کو پورا کرنا چاہتا تھا، اس لیے 5-7 منٹ میں میرا پاؤ پارا بھی ہو گیا اور جماعت وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر آ گئی۔ پھر امیر صاحب نے آواز دی کہ میں مشورے میں آ جاؤ، تو ہم سب مشورے میں جمع ہو گئے۔
تو حضرت میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولوی یونس سے کہا، مولوی یونس اگر تم مسجد میں پہنچ کر اس سے بہتر عمل کر لیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ مولانا یونس صاحب تو عالم تھے اور میاں جی محراب تو میاں جی تھے۔ مولانا یونس صاحب کہتے ہیں میرے اندر تھوڑا علم تھا، میں نے کہا امیر صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، اللہ نے تو حدیثوں میں افضل الذکر تلاوت کو کہا ہے اور میں نے تو تلاوت کی ہے، اس سے بڑا کیا افضل عمل ہو سکتا، اس سے بڑا کیا افضل عمل ہو سکتا۔ تو میاں جی محراب صاحب نے ٹھنڈی آہ کھینچی اور کہا مولوی جی اگر مسجد میں بیٹھ کر تھوڑی دیر تم یہ سوچ لیتے کہ اس بستی میں رہنے والے سارے مسلمان اللہ کے فرما بردار کیسے بن جائے اور یہ اللہ کے حکموں پر چلنے والے کیسے بن جائے، تو فرمایا 50 سال کے بعد بھی اگر اس بستی میں دین زندہ ہوتا اللہ اس میں تمہارا حصہ لگاتے کیونکہ تم نے فکر کی ہے۔ اس کے لیے یہ کام ہے، اللہ معاف کرے۔ اب ہماری جماعتیں اتحیات سیکھنے کو کام سمجھ رہی اور سورہ فاتحہ سیکھنے کو کام سمجھ رہی اور اسی پہ اپنا زور لگا رہی، جبکہ حضرت کا صاف جملہ ہے کہ یہ سیکھنا ضمن میں ہے اور یہ سیکھنا تو تمہارے میرے مقام پہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سیکھنے کے لیے 3000 4000 خرچنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ سیکھنے کے لیے 400 500 800 کلومیٹر کے سفر کی ضرورت، یہ تو ضمن میں ہے، ہو جاویں بہت اچھی بات ہے، لیکن آدمی اسی کو مقصد بنا لے اور آدمی اس چیز کو نہ ملنے پر سمجھے کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا، یہ تو بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ ہمارے ساتھی تو اللہ کے راستے میں نکل کر زیادہ وقت دعوت میں لگاویں، محلے میں پھریں، ایک ایک مسلمان کو مسجد میں لاویں، یہ ہے اصل محنت جو ہم سے چھوٹ گئی۔ ہر نماز کے بعد آدھا گھنٹہ مسجد کی آبادی کی محنت ہونی چاہیے۔ ہمارے مولانا شمیم صاحب نے ایک عجیب بات فرمائی، یہ فرمایا دیکھو جی روزانہ 4 گھنٹے دعوت دے دو، 4 گھنٹے تعلیم کر لو، 4 گھنٹے عبادت کر لو، 4 گھنٹے خدمت کر لو، 6 گھنٹے رات کو آرام کر لو اور 2 گھنٹے دن میں آرام کر لو، بس یہ 24 گھنٹے اس طرح گزار دو۔ 4 گھنٹے دعوت میں لگاؤ، 4 گھنٹے تعلیم میں لگاؤ، 4 گھنٹے عبادت میں لگاؤ اور 4 گھنٹے خدمت میں لگاؤ۔ خدمت میں ساری چیزیں آ گئی، کھانا پکانا بھی آ گیا، کھانا کھانا بھی آ گیا، نہانا دھونا بھی آ گیا، کپڑے بدلنے کپڑے دھونے بھی آ گئے، یہ سارے کام 4 گھنٹے میں ہو جائیں اور 6 گھنٹے رات کو آرام کر لو اور 2 گھنٹہ دن میں آرام کر لو۔ اس لیے دعوت کو اپنا مقصد بناؤ گے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کام کو کام بناؤ، کھیل مت بناؤ۔ کام وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں کیا جاتا ہے اور کھیل وہ ہوتا ہے جو فرصت میں کیا جاتا ہے۔ اب تم اور میں خود اپنے بارے میں سوچ لو کہ میں نے اور آپ نے اس کام کو کام بنایا ہے یا اس کام کو کھیل بنایا ہے۔ فرصت ملے تو کر لوں، وقت ملے تو کر لوں، اور میرا تقاضا آ جاوے کاروبار کا اور میرا تقاضا آ جاوے گھر کا تو میں السلام علیکم کہہ کے چلا جاؤں، تو پھر تو معاف کرنا، آپ نے کام نہیں بنایا، آپ نے کھیل بنایا۔ اور ایک اہم بات بتاؤں، کسی کام سے نفع اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو اس کام کے تابع کرنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ کام تمہیں نفع دیتا ہے۔ جب تک تم اپنے آپ کو اپنے کاروبار کے تابع نہیں کرتے ہو وہ کاروبار تمہیں نفع نہیں دیتا، بلکہ وہ کاروبار تم کو ڈبا دیتا ہے۔ میرا جملہ سن لو، دودھ والے کا دھندا فجر کے بعد کا ہے، اسے فجر کے بعد ہی کرنا پڑے گا ورنہ وہ دودھ اس کو ڈبا دے گا۔
پیپر کا اور اخبار کا دندہ فجر کے بعد کا ہے، اگر کوئی عصر کے بعد اخبار ڈالیں تو کیا کہو گے کہ نہیں ہوتا یہ کام؟ ایسے میرے دوستو، میرے عزیزو، کسی بھی کام سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو اس کام کے تابع کرنا پڑتا ہے۔ جب تک تم تابع نہیں کرو گے نفع کیسے اٹھاؤ گے؟ آج دعوت کے کام سے میرا تمہارا نفع نہ آنے کا مقصد یہی ہے۔ سن لو میری بات، اس کام سے آج تک مجھے آپ کو نفع کیوں نہیں ہو رہا؟ اتنے سالوں سے کام کر رہے، نہ یقین بدلتا ہے، نہ طریقے بدلتے ہیں، نہ زندگیاں بدل رہی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کام کو اپنے تابع کیا ہوا ہے، ہم اس کام کے اب تک تابع نہیں ہوئے۔ اس لیے آج طے کرو کہ ہم سب کام کے تابع ہو جائیں گے، کام کے تابع ہو جاؤ، آسانی والی شکلیں مت ڈھونڈو۔ ہاں، آدمی کتنا عجیب ہے کہ 3 دن کی جماعت میں یوں کہتا ہے کہ تم صبح میں چلے جاؤ، میں جمعہ پڑھ کے پہنچ رہا ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ میں جمعہ پڑھ کے، تم نکل جاؤ، میرا ایک کام ہے، بس میں وہ کام پٹا کے جمعہ تک آپ تک پہنچ جاؤں گا۔ میں کہتا ہوں عبداللہ ابن رواحہ کی حدیث سناؤ۔ وہ دنیاوی تقاضے کے لیے نہیں رکے تھے، صرف اللہ کے نبی کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے رک گئے، اور اللہ کی قسم اللہ کے نبی نے ان سے یوں کہا تھا کہ اے عبداللہ، پوری دنیا کا خزانہ تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو بھی تو صبح والی جماعت کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ قیمت ہے اس راستے کی۔ اور آدمی ایک دم بے پرواہ ہو کر کہتا نہیں جی تم نکلو نا، میں پہنچ رہا ظہر تک، میں پہنچ رہا شام تک۔ کیا مطلب؟ کہ یہ تم جو کر رہے ہو یہ تو کھیل ہے، کھیل۔ ہم کام کر رہے ہیں، ہم کام پٹائیں گے اور پھر تمہارے کھیل میں شریک ہو جاویں گے۔ بھئی مطلب تو یہی ہوا نا۔ اس لیے اللہ کے واسطے کام بناؤ۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ اس کام کا کرنے والا، سننا، اس کام کا کرنے والا اللہ کی ذات پر یقین کر کے چلیں۔ اسے پورا یقین ہو کہ میں جس کا کام کر رہا ہوں وہ میری مدد ضرور کرنے والا ہے، وہ میری مدد ضرور کرنے والا ہے، اس کی مدد کے بغیر کام نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یوسف بھائی جنتا تھے پٹن کے ذمہ دار، جب 1997 میں 4 مہینے لگے تو وہ مجھے اکثر ایک جملہ کہتے تھے، مجھے آج تک یاد ہے، میں تو بہت چھوٹا تھا 1997 میں، 20 سال کا تھا۔ اس زمانے میں وہ مجھے ایک جملہ کہتے تھے، اللہ کا بندہ اللہ کی مدد کے بغیر اللہ کے راستے میں چل نہیں سکتا۔ اللہ کا بندہ اللہ کی مدد کے بغیر اللہ کے راستے میں چل نہیں سکتا۔ حافظ صاحب، قسم خدا کی ہم نہیں چل سکتے اللہ کی مدد کے بغیر۔ نگاہیں اللہ کی ذات پر ہو، کسی کی جیب پر نہ ہو، کسی سے سوال نہ ہو، کسی کے مال کی طرف نظر نہ ہو، بلکہ اس مالک کے خزانے کا یقین ہو جس نے قرآن میں کہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، کہ میرے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ تو یقین اللہ کی ذات پر ہو۔ اور ایک بات عجیب سناؤں آپ کو، 70ویں پارے کی آیت ہے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر میں یہی لکھا ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ وہ آیت ہے مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ۔ اس کے ترجمے میں لکھا ہے کہ جس کو یہ گمان ہو، جس کو یہ گمان یا جس کا یہ گمان ہو کہ اللہ اپنے نبی کی مدد دنیا اور آخرت میں نہیں کریں گے، اسے چاہیے کہ یا تو وہ آسمان پر چڑھ جاویں یا اپنے گھر کی چھت پر رسہ لٹکا کر اپنی گردن اس میں دے دے اور پھانسا کھا کر مر جاویں۔ اس کو زمین پر رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ اتنی پکی بات ہے کہ جو اللہ کا کام کرے گا
قدم قدم پر اللہ کو اپنے ساتھ پاوے گا، کیونکہ اللہ نے موسیٰ اور ہارون کو کہا تھا لا تخافا اننی معکما، تم دونوں ڈرو مت، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں، میں تمہیں سن بھی رہا ہوں، تمہیں فرعون سے ڈرنے کی ضرورت۔ یہ صرف موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو نہیں کہا، بلکہ قیامت تک ہر گشت کرنے والے کو اللہ کا یہ فرمان ہے کہ تم گشت میں جا رہے ہو، تم میری طرف لوگوں کو بلانے جا رہے ہو، سنو تم ان مخلوق سے ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو یہ تین باتیں میں نے بتائی، ایک تو یہ کام ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور دوسرے اس کام کو اپنا کام بنا کے کریو، اور تیسرے اس کام پر پورا اللہ کی مدد اور نصرت کا یقین رکھیو۔ اگر یہ تین باتیں تمہارے اندر ہے تو یہ کام میری تمہاری زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے، ورنہ رسم و رواج سے کچھ نہیں ہوتا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ پاک